کراچی کے علاقے پورٹ قاسم کے قریب فیکٹری میں آگ لگ گئی. آگ کی شدت کے باعث مزدور پھنس گئے. بوائلر پھٹنے سے دھماکہ. فائر بریگیڈ کی 4 گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہیں. اپنی پارٹیوں پر قابض خاندانی سیاسی رہنما ہائی کورٹ پر حملہ آور ہیں. عدلیہ مخالف بیان بازی قابل مذمت ہے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں مخالفین کی کوشش ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس بلہ نہ رہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ہارس ٹریڈنگ کو پسند کرتے ہیں. لطیف کھوسا بولے لندن پلان کے مطابق فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ بادشاہ سلامت کو 4تھی بار وزیر اعظم بنانا ہے. بلہ لیے جانے پر خوش نہ ہو. کل شیر اور تیر کی باری بھی آ سکتی ہے. الیکشن کمیشن پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کرے گا. ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ سے رجوع کیا جائے گا. حکم امتناع خارج کرنے کی استدعا کی جائے گی. پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کی جانب سے بلے کا انتخابی نشان واپس لینے کے فیصلے کو آئندہ سماعت تک معطل کیا تھا. NA-127 لاہور پر بلاول بھٹو الیکشن لڑ پائیں گے یا نہیں. بلاول بھٹو کے کاغذات پر عائد اعتراضات پر فیصلہ محفوظ. بلاول بھٹو نے اعتراض کے جواب میں کہا کاغذات میں پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز لکھا گیا جو غلطی ہے. پی ٹی آئی رہنما مراد سعید کے NA-4 اسکواڈ سے کاغذات نامزدگی مسترد. مراد سعید کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان. حماد اظہر کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض دائر. موقف اپنایا. حماد اظہر دہشت گردی کے مقدمات میں ملوث اور اشتہاری ہیں. ان کاغذات پر دستخط بھی اصلی نہیں. کراچی کے حلقہ NA-244 میں MQM رہنما فاروق ستار کے کاغذات نامزدگی درست قرار دیے گئے. شہباز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون کے وفد کی بہادر آباد میں MQM کی قیادت سے ملاقات. میڈیا سے گفتگو میں شہباز شریف نے کہا سازشی عناصر کی سازشیں آج عروج پر ہیں. عوام جیسا مینڈیٹ دیں گے ویسا نظام حکومت چلے گا. لاڈلا وہ ہوتا ہے جس کو گڈ ٹو سی یو کہا جاتا ہے. ورثے میں ملنے والی مہنگائی کو 16 ماہ میں کنٹرول کرنے کی کوشش کی لیکن نہ کر سکے کیونکہ جس ملک میں سیاسی استحکام نہ ہو وہاں معاشی استحکام نہیں آتا. کراچی میں ٹرانسپورٹ کا نظام گاؤں دیہات سے بھی بدتر ہے. نواز شریف کو وزیر اعظم بنایا تو کراچی میں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل کر دیں گے. ٹینکر مافیا کا خاتمہ کریں گے. خالد مقبول صدیقی بولے سیاسی جماعتوں میں اس وقت ذہنی ہم آہنگی بہت ضروری ہے. الیکشن ملک کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا. شہباز شریف کراچی سے انتخابات لڑیں گے. نون لیگ کے رہنما رانا مشہور کہتے ہیں NA-242 سے شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی پر فیصلہ کل ہوگا. اسحاق ڈار نے کہا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اصولی فیصلے نواز شریف اور شہباز شریف کریں گے. ہم کسی جماعت سے وسیع تر انتخابی اتحاد نہیں کریں گے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ محدود پیمانے پر کی جائے گی. مولانا فضل الرحمان سے اچھے تعلقات ہیں. سیاسی انتقام کی جو تاریخ پی ٹی آئی نے رقم کی اس کی مثال نہیں ملتی. ٹکٹوں کی تقسیم کے بعد انتخابی مہم شروع کریں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کو بانی پی ٹی آئی سے الیکشن پر مشاورت کی اجازت دے دی. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی نگرانی میں ملاقات کی ہدایت. عدالت نے کہا انتخابات میں نگراں حکومت کو غیر جانبدار ہونا چاہیے. نگراں حکومت کی زیر نگرانی خوفناک نظام چل رہا ہے. انتخابی مشاورت کی اجازت بھی نہیں. جسٹس میاں گل حسن نے پوچھا کیا نگراں حکومت انتخابات ڈیریل کرنا چاہتی ہے. نئے پرانے چیئرمین پی ٹی آئی کے درمیان ٹکٹوں کے معاملے پر مشاورت بنیادی حق ہے. انیس احمد ایڈوکیٹ اور رضا ہارون پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. بلاول ہاؤس میں آصف علی زرداری سے ملاقات. پی پی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا. فیض آباد دھرنا کیس کمیشن نے فیض حمید کو طلب کر لیا. حکومتی ذرائع کے مطابق کمیشن نے انہیں دوسری بار طلب کیا. فیض حمید کو طلبی کا نوٹس وزارت دفاع کے ذریعے بھجوایا گیا. نوٹس میں کہا گیا اگلے ہفتے فیض حمید دھرنا کیس میں بیان ریکارڈ کرائیں. کراچی والوں کے لیے بجلی مزید مہنگی. ناپرا نے حکومتی درخواست پر ₹1.72 فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی. بلوں میں اضافے کی منظوری گزشتہ مالی سال کی دوسری اور تیسری سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں دی گئی.
اسرائیلی فورسز کی غزہ پر وحشیانہ بمباری، 24 گھنٹے میں مزید 210 فلسطینی شہید۔ رفح میں کویتی اسپتال کے قریب حملے میں 20 فلسطینی شہید ہوئے۔ دیر البلاح اور نصیرات کیمپ پر بھی حملے، 30 فلسطینی شہید۔ رفح میں ایک شیرخوار بچی کو کئی گھنٹوں پر ملبے سے نکال لیا گیا۔ اسرائیل جانے والے بحری جہازوں پر حوثیوں کا 22واں حملہ۔ امریکی فوج کے مطابق حوثیوں نے تجارتی بحری جہاز پر ڈرون اور اینٹی شپ بیلسٹک میزائل داغے، حملے کو ناکام بنا دیا گیا۔ شام کے دارالحکومت دمشق میں فضائی اڈے پر اسرائیل کا حملہ، شامی میڈیا کے مطابق ایئر ڈیفنس نے اسرائیلی طیاروں کا حملہ ناکام بنا دیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے سی ٹی ڈی ہیڈ کوارٹرز میں ٹریننگ سکول کا افتتاح کر دیا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا دہشت گردی کی سرکوبی میں سی ٹی ڈی پنجاب لیڈنگ ایجنسی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ پنجاب حکومت سی ٹی ڈی کی ہر ضرورت کو پورا کرے گی اور میلبرن ٹیسٹ میں پاکستان کو 79 رن سے شکست، آسٹریلیا نے اپنے گھر میں پاکستان کو مسلسل 10ویں سیریز ہرا دی۔ 317 رنز کے تعاقب میں قومی ٹیم 237 رنز بنا سکی۔ کپتان شان مسعود نے کہا مچل مارش کا کیچ ڈراپ نہ ہوتا تو اتنا بڑا ہدف چیز نہیں کر رہے ہوتے۔ 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں آسٹریلیا کو 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل۔ میلبرن میں محمد رضوان کے متنازع آؤٹ پر محمد حفیظ بھڑک اٹھے، الزام عائد کیا متنازع امپائرنگ نے جیتنے نہیں دیا۔